अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा और किस जमात से होगा? हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रही हैं। इस वक्त अपोजिशन कोशिश कर रही है कि उनकी एक दो मेंबर्स, उनकी ये दावा है कि एक दो मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो फिर हमारा चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारा आ जाएगा। अपोजिशन में कौन कौन सी जमातें क्या लॉबिंग कर रही हैं, कैंडिडेट कौन होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी हामिद मीर ने लिखा था कि चेयरमैन सेनेट मौलाना फजल रहमान बन सकते हैं, इस तरह का कोई लिखा था। क्या मौलाना फजल रहमान चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं या मौलाना सेनेट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा JUI के हवाले से भी एक ख़बर है और नून लीग के हवाले से भी एक ख़बर है। जरदारी साहब क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुकूमत अपने तौर पर लॉबिंग कर रही है, अपोजिशन की जमातें अपने तौर पर अलग अलग भी लॉबिंग कर रही हैं। यानी पीपल्स पार्टी अलग अपने तौर पर मामलात चला रही हैं, बना रही हैं, और नून लीग अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, मौलाना की जमात अपने तौर पर। ये तीन बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की। लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए किसके इम्कानात हैं? नून लीग के इस वक्त मामलात आपको पता है इस्टबलिशमेंट के साथ इतने अच्छे नहीं हैं बाकी जमातों के बनस्बत। सबसे ज़्यादा जो हैं तल्लुकात कशीदा जो हैं वो नून लीग के और मियां नवाज़ शरीफ के हैं। तो नून लीग के चांसेस जो हैं वो तो अंडरस्टूड बात है, नज़र आ रहा है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नून लीग का हशर किया गया, इसी तरह ही क्योंकि इस्टबलिशमेंट का किरदार फौरी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि इस्टबलिशमेंट का किरदार बस ख़त्म हो जाएगा सेनेट इलेक्शन में। हार्स ट्रेडिंग भी होती रही है माजी में, ख़रीदो फ़रोख्त भी होती रही है, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। और ख़ुद एतराफ़ किया है लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो कबायली इलाकों के लोग होते हैं। मैंने भी स्टोरी की थी, मैंने प्रोग्राम भी इस पर कई किए हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर कुछ कम ख़रीदो फ़रोख्त हुई या कम हार्स ट्रेडिंग हुई या इस्टबलिशमेंट का किरदार कम हुआ तो अपोजिशन दावा कर रही है कि अपोजिशन के एक दो मेंबर्स की अक्सरियत अपोजिशन के पास होगी और अपोजिशन फिर सेनेट का चेयरमैन भी और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा भी ले सकती है। अपोजिशन क्योंकि मुकम्मल भरपूर कोशिश करेगी कि सेनेट का ऐवान इसी तरह ही हमारे पास रहे जिस तरह अभी इस वक्त सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन के पास। और क्योंकि अब अपोजिशन ये समझ रही है कि भाई अगर PTI के पास अक्सरियत चली गई सेनेट में तो दोनों ऐवान PTI के पास चले गए तो 2/3 मेजॉरिटी आ सकती है। ये 18वीं तरमीम ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म नबूवत के कवानीन में तरमीम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मामलात हैं जो कानून साजी चाहे PTI वो कर सकती है। तो कोशिश पूरी होगी अपोजिशन की कि PTI अक्सरियत में ना हो, PTI का एक दो मेंबर भी कम हो ताकि अक्सरियत जो है अपोजिशन की जमातों के पास ही रहे। तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जिस तरह मैंने बताया कि मामलात इस्टबलिशमेंट के ज़्यादा कशीदा हैं, तो इस्टबलिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि नून लीग को चेयरमैन सेनेट मिले या डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का आए। तो इस वक्त जो इस्टबलिशमेंट के साथ पस्से पर्दा जो मुज़ाकरात, रवाबित, बैकडोर जो भी चल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, अभी से लॉबिंग कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाएं और उनको फिर चेयरमैन सेनेट बनाएं। उसके लिए नून लीग के साथ मामलात भी डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, कि पंजाब से नून लीग की मदद से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाया जा सके। उसके बदले फिर ज़ाहिर है सियासत में गिव एंड टेक होता है, पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ कोई ना कोई फ़ायदा कहीं ना कहीं नून लीग को देगी, एडजस्टमेंट होगी।
اگر نون لیگ کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے پنجاب میں گیلانی کو سینیٹر بنانے کے لیے، تو پھر سندھ سے قوی امکانات ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر چیئرمین سینٹ کے لیے ان کو امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ظاہر ہے نون لیگ کے لیے، نون لیگ کے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے یوسف رضا گیلانی بھی قابل قبول ہوں گے، اور نون لیگ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ نون لیگ کا جس طرح امید آسرا کم ہے نون لیگ کو چیئرمین ملنے کا، تو نون لیگ کمفرٹیبل بھی ہوگی گیلانی کے ساتھ، تو امکانات ہیں کہ نون لیگ حمایت کر سکتی ہے۔ مولانا کو تو ظاہر ہے مولانا کی جماعت کو چیئرمین سینٹ انہوں نے دینا نہیں ہے، اور مولانا کے پاس اتنے ممبرز بھی ظاہر ہے نہیں ہوں گے، مولانا کے پاس تعداد بھی کم ہوگی۔ مولانا پھر اپوزیشن میں اپنی جو ہے گیم ضرور کرتے ہیں، جس طرح ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ لے لیا تھا مولانا نے، مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنوا دیا تھا، اسی طرح کوئی گیم تو چلے گی، لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا کے میرا خیال ہے مولانا شاید مان جائیں گے، اگر نون لیگ بھی ایگری کر لیتی ہے، باقی جماعتیں بھی ایگری کر لیتی ہیں، تو مولانا بھی یوسف رضا گیلانی پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا ان تمام جماعتوں کے درمیان بھی گیو اینڈ ٹیک، ظاہر ہے سیاست میں گیو اینڈ ٹیک کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یوسف رضا گیلانی کے اس وقت جو ہیں وہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ بھی سمجھے جا رہے ہیں، اور فیوریٹ نام جو ہے اس وقت یوسف رضا گیلانی کا سامنے آ رہا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، کہ نیا چیئرمین سینٹ اپوزیشن سے بنتا ہے تو گیلانی ہو سکتا ہے۔ گیلانی کے علاوہ کوئی اور نام میں نے معلوم کیا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، جے یو آئی کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، تو کوئی ایسا میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن یا کوئی نام نہیں آ رہا۔ فی الحال گیلانی کی گیم چل رہی ہے، ان کے لیے لابنگ آصف علی زرداری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری خبر مولانا کے حوالے سے بتانا تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے حامد میر نے لکھا تھا کہ مولانا چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں یا بن سکتے ہیں یا بنایا جا سکتا ہے مولانا کو۔ تو مولانا سے ہماری جو ملاقات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، تو اس میں ہم نے صحافیوں نے مولانا سے سوال کیا تھا کہ مولانا کیا آپ کو کسی جماعت نے، اپوزیشن کی جماعت نے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے سینیٹر بننے کی آفر کی ہے بنانے کی؟ تو مولانا نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں کی۔ تو ہم نے کہا کہ پھر یہ بات ہوئی کہ بھائی اگر مولانا سینیٹر بننا چاہیں تو مولانا کے پی کے سے بھی سینیٹر بن سکتے ہیں، مولانا ابھی آنے والے سینٹ الیکشن میں مولانا کے بلوچستان سے بھی بنیں گے، تو مولانا نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے مدد یا ان کی آفر کا انتظار کیوں کریں گے؟ اگر مولانا چاہیں تو اپنی پارٹی سے بھی سینیٹر بن سکتے ہیں۔ لیکن مولانا نے کلیئر کہا، خود کہا مولانا نے کہ میں سینٹ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، اور یہ تو بات ختم ہو گئی۔ جب سینٹ الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتے تو پھر چیئرمین سینٹ کیسے بنیں گے؟ تو پھر چیئرمین سینٹ کا بھی سوال کسی نے کیا صحافی نے کہ مولانا یہ بھی باتیں چلی تھی کہ آپ چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں، تو مولانا ہنس پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حامد میر نے کہیں لکھا تھا، باقی تو اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم۔ تو مولانا نہ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، نہ چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے جس طرح بتایا یوسف رضا گیلانی کا اس وقت لابنگ اس پیپلز پارٹی کر رہی ہے ان کو بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جے یو آئی نے اپنی پارٹی کا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا ہے 3 فروری کو اسلام آباد میں، اور 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، جس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک تجویز ہے کہ مشترکہ طور پر سینٹ کا الیکشن لڑیں، اور مشترکہ طور پر اگر لڑیں گے تو ان کے زیادہ سینیٹر آئیں گے، اکیلے لڑیں گی تو وہ ظاہر ہے پھر اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن مشترکہ طور پر یہ پوائنٹس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ عام الیکشن کی طرح، جنرل الیکشن کی طرح نہیں ہوتا، یہ تو ایک دن پہلے بھی سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، کچھ گھنٹے پہلے بھی یہ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، پوائنٹس ادھر کے ادھر دینے ہیں، اس جماعت کے بچیں گے تو ادھر نون کے فرض کرے 5 سینیٹر بنتے ہیں، 5.5 بنتے ہیں، تو جو 5.5 والے 1.5 والے جو پوائنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیے یا کسی اور جماعت کو دے دیے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ اس طرح سینٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ڈسکس ہونا ہے 4 فروری کے اجلاس میں
پی ڈی ایم کے اجلاس میں، لیکن اس سے پہلے مولانا نے اجلاس اپنا بلا لیا ہے پارٹی کا، مرکزی مجلس عاملہ کا، کہ کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو سامنے باتیں آ رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، سینٹ کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، تو مولانا اپنی جماعت کا ایک موقف جو ہے وہ تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر نون لیگ کے حوالے سے ہے کہ نون لیگ شاید منگل کو، اس آنے والے منگل کو، نون لیگ پارلیمنٹ سے نکل کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو شاہراہ دستور ہے اس سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پرائم منسٹر آفس تک جانا چاہ رہی ہے۔ نون لیگ نے یہ تجویز آئی ہے نون لیگ کی طرف سے، جو نون لیگ کے ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ باقی جماعتوں نے ابھی اوکے نہیں کیا، نون لیگ پیپلز پارٹی یا جے یو آئی نے، لیکن ان کے ساتھ ڈسکشن اس پہ چل رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف نون لیگ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور پارلیمنٹ ہاؤس سے پرائم منسٹر آفس تک جو ہے مارچ کریں، وہاں پر پھر تقاریر اور میڈیا ٹاک وغیرہ کریں۔ لیکن یہ تجویز ہے، ابھی اس پر باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی یا سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔